اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد عارف۔ جس طرح حالات بدل رہے ہیں اس پہ نظر بھی ہے ہم سب کی، آپ کی، اور پبلک بھی چاہتی ہے کہ نئی تازی ہمیں ملتی رہے۔ تو دائس اس کڑی میں اس بابت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ این آر او کا سیزن دوبارہ آنے والا ہے، اور این آر او نہ دینے والا نہ لینے والا۔ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں سیاست میں کوئی ایسی ہلچل آ جائے کہ این آر او بھی مانگی جائے، سیف راستہ بھی مانگا جائے، اور اپنی جان بھی بچائی جائے۔ موجودہ حالات میں ملک اس وقت بہت پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے، اور ملک کی عوام جو ہے وہ بھی غربت، مہنگائی اور قسم پرسی کی حالت کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ان تمام میں اگر حکمران پھر وہی ہم کہیں گے رونا روئیں، اپنا رونا روئیں، تو یہ ان کو زیب دیتا نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی رہی ہے ہمارے سیاستدانوں کی کہ وہ حوالات جیسے بھی ہوں، ملک جس کنڈیشن میں بھی ہو ہے، جس طرح ابھی ایک رپورٹس آئی ہیں کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں تقریباً $3 ارب کے بھی نیچے آ چکے ہیں، تو یہ پریشان کن بات ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے۔ مگر اس پہ سیاستدان نہیں سوچ رہے، وہ ابھی بھی عدالت عدالت، سیاست سیاست، کرسی کرسی، اور این آر او دینا نہ دینا، ملک سے جانا نہ جانا، یہ سارا گیم ابھی بھی کھیل رہے ہیں۔ تو شنید ہے ذرائعوں کا، کچھ ذرائع کا انکشاف ہے کہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ دنوں میں، اگلے کوئی 5-10 دن میں عمران خان این آر او مانگیں گے، سیف راستہ مانگیں گے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، چونکہ جس طرح انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، تو آج ان کو تقریباً میرے خیال میں 128 سے بھی اوپر دن ہو گئے ہیں جو ان کے پولیسٹر لگا ہوا ہے ٹانگ پہ، وہ بھی ابھی تک نہیں اتر رہا۔ تو اس چیز سے ہم کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح اس چیز کو نشاندہی عدالت نے بھی کی کہ اگر آپ کا خان صاحب جل سے جلوس کر سکتا ہے اور ہماری ہیئرنگ تک نہیں آ سکتا، تو وہ انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ ان کو ابھی بھی 20-25 دن کا ٹائم چاہیے اور بیمار ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ان کو باہر لے جائے۔ یہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی ڈاکٹرز کمال کے ہیں یا لندن کے۔ ایک طرف تو نواز شریف صاحب وہاں بیمار بیٹھے ہیں تو لندن کے ڈاکٹر ان کو ٹھیک نہیں کر رہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اور ادھر دوسری طرف ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں عمران خان صاحب، ان کو بھی ڈاکٹروں کی نظر کرم پہ چھوڑا گیا ہے، ان کا بھی ایک ٹانگ کا مسئلہ ہے، وہ ابھی تک وہ بھی کیئر نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ ڈاکٹر تو میرے خیال میں دونوں ایک ہی ہیں، اب یہ قسمت کی بات ہے کہ کون پہلے ٹھیک ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب ٹھیک ہوتے ہیں، وہ پاکستان پہلے آتے ہیں، یا عمران خان صاحب مزید بیمار ہوتے ہیں اور یہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک، اور اس میں ایک اور بھی آپ کو میں بات مینشن کرتا جاؤں کہ کچھ بشرا بھی ان کے درمیان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، وہ ان کو باہر جانے سے روک رہی ہیں۔ ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ حتمی رائے تو یہ خود کہہ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب پی ٹی آئی میں ایک اور دراڑیں بھی پڑ رہی ہیں، ان کے کوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان کے ساتھ بھی کچھ اختلافات آ رہے ہیں، اور ان سے وہ مزید کہہ رہے کہ ڈو مور، آپ حکومت کو راضی کریں یا اسٹیبلشمنٹ کو آپ راضی کریں ہمارے ساتھ بیٹھنے میں، ملنے میں، مگر صدر بھی مجبور ہیں۔ وہ بھی ایک درمیان میں، اب جس طرح کہہ سکتے ہیں نا کہ پول کا کردار ان کا ہوتا ہے، اور انہوں نے کافی حد تک اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، ادا کرتے رہے، مگر وہ مجبور ہیں، نہیں کر سکے، چونکہ خان صاحب کی ایک ضد ہے کہ میں نہ مانوں، میں این آر او نہ دیتا ہوں نہ لیتا ہوں۔ مگر یہ اب پتہ نہیں، یہ جب اگر باہر جا رہے ہیں یا اگر جانا چاہتے ہیں یا جائیں گے تو یہ کس چیز کی بنیاد پر جائیں گے، اور دوسری طرف کہ ملک کی موجودہ حال کو دیکھتے ہوئے یہ کیسے ایسے فیصلے کر رہی ہیں؟ کیا یہ ملک سے باہر چلے جائیں یا خانہ جنگی شروع کر دیں یا حالات جلد سے جلوس شروع کر دیں، تو اس میں تو مزید ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور پیٹرولیم مصنوعات پہ اگر بات کریں تو وہ شوکت نے جس طرح پہلے کہا تھا، مقصد ایکس وزیر خزانہ جو تھے، انہوں نے جو معاملات طے کیے تھے آئی ایم ایف سے، تو ان کا شخصانہ ابھی تک بھگت رہے ہیں، اور موجودہ اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف ڈیزل کے اوپر $5 کی ٹیکس لگائیں گے، 2 قسطوں میں $10 تک وہ ان کو مزید آگے لے جائیں گے، مگر یہ کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو آگے نہیں بڑھا رہے، کیونکہ اگر یہ بڑھانا شروع ہو گیا تو اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو عوام بھی انڈائریکٹلی پریشرائز ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور ان کو بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک ذخیرہ اندوز طبقہ جو ہے، پیٹرول پمپ مافیاز جو ہیں،
وہ پیٹرول کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو پھر اس سے بھی عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے، پریشانی کا بھی سامنا کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے سے ہی کاشن دے دیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہم بڑھا نہیں رہے، تو آپ بھی اطمینان سے رہیں اور ذخیرہ اندوزی سے بھی گریز کریں۔ اور دوسری طرف لاہور میں کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ پیٹرول پمپس جنہوں نے پیٹرول فروخت کرنا بند کیا تھا یا کم کر دیا تھا، تو ان کے خلاف بھی لاہور کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایکشن لیا ہے، اور تقریباً 19 درجن سے کے قریب پیٹرول پمپس کے اوپر جرمانہ اور ان کو سیل بھی کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس سے ہم ایک بات تو واضح ہے کہ جتنے تک یہ اے پی سی بنا رہے تھے، تو درمیان میں ایک ترکی کا زلزلہ آ گیا، وہ بھی ایک پریشان کن بات تھی جس کے اوپر وجہ سے ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ اے پی سی دوبارہ تھوڑا سا آگے ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے ڈیٹ۔ تو جس طرح اے پی سی بلاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جس طرح یو ٹرن ابھی لینا چاہا ہے اور لے بھی رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں کہ جس طرح اے پی سی میں ہمیں بلایا جائے گا تو ہم اس میں جائیں گے، امید ہے، اور ہم پیپلز پارٹی کے جو مین قیادت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنا ایک حتمی فیصلہ دیں گے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو مین لیڈر ہے، مین اسٹریم لیڈر ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اے پی سی میں بیٹھیں، شرکت کریں، اور ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے جو بھی ان کی محنت ہے، جو ان کا نالج ہے، جو ان کے پاس 200 لوگوں کی ٹیم تھی، وہ ٹیم اب دوبارہ اس حکومت کے ساتھ پیچ اپ کر کے بیٹھیں، اپنے تمام بھولے شکوے جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ساتھ زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں نا کہ جب دشمن ہوتا ہے تو اس کی جب فوتگی ہو جائے تو پھر اس کے گھر میں اس کو پچھلے چھوٹی موٹی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ ختم کر کے بندہ اس کے فاتح خانے پہ چلا جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس وقت ملک جو ہے وہ انتہائی پریشان اور نازک صورتحال میں ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ لوگ مل بیٹھ کے اے پی سی کو ایک حتمی فیصلہ کریں گے، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دو کی بنیاد پر ایسے اقدامات اٹھائیں جس کی وجہ سے ملک بھی مستحکم ہو، معیشت بھی بہتر ہو، اور عوام بھی خوشحال ہو۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں ایک اچھی خبر آپ کو میں دیتا جاؤں کہ مارچ اور اپریل کے تقریباً مہینے میں ہمارا رشیا سے جو معاہدے ہیں ان سے کچھ پیٹرولیم مصنوعات کی چیزیں ہیں وہ آئیں گی پاکستان، تو اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ مزید ان کو عوام کو کچھ ریلیف مل جائے، مگر یہ ہے کہ فی الوقت اس کی جو پرائسز ہیں وہ اسی طرح رہیں گی، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک المیہ رہا ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی خدا نخواستہ ڈالر کی قدر میں کمی ہو، زیادتی ہو، اور پاکستانی پیسوں کی مد میں کمی آ جائے، قدر میں کمی آ جائے، تو اس کے نقصانات انڈائریکٹلی ہماری معیشت پہ ہوتے ہیں، ہماری انڈسٹریز پہ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں موٹر سائیکلز کو لے لیں، گاڑیوں کو لے لیں، عام معاملات کی چیزوں کو لے لیں، حتیٰ کہ موٹر سائیکل کے ٹائروں کو لے لیں، تو ان کی جو پرائسز ہیں وہ اس طرح بڑھ رہی ہیں کہ جیسے یہ کوئی انہونی چیز ہو گئی ہیں، یعنی کہ کو باہر سے آ رہے ہیں یا ادھر کا ان کے اوپر کو 400 گنا حکومت نے ٹیکس لگا دیا۔ آج میرے ایک معلومات میں تھا کہ جو ہم ایک موٹر سائیکل کا ٹائر جو 1400-1500 روپے پہ لیتے تھے، وہ تقریباً 3000 سے بھی کراس کر چکا ہے۔ تو یہ ان چیزوں پہ عوام کو فوکس کرنا چاہیے، حکمرانوں کو، کہ وہ عوام کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، جو درآمدات ہیں ان کو بھی اجازت دے دیں، اور جو برآمدات ہیں کرنی ہے انہوں نے اس میں امپرومنٹ لائیں، اس کو امپروو کریں، کیونکہ جتنے تک پاکستان کی برآمدات نہیں بڑھیں گی تو ہم اس جو جھکڑ میں پھنس چکے ہیں اس سے نہیں نکلیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں پی ٹی آئی کے سربراہان اور اس کے ساتھ سے پی ڈی ایم میں جو بطور خاص مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ مل بیٹھ کے ایک اچھا سا کوئی فیصلے کریں جس سے عوام میں خوشحالی بھی آئے، عوام کے لیے بہتری ہو، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی ٹھیس پہنچی، نقصان پہنچا، تو اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد عارف کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔